لمحے کے لیے غور و فکر کرنا کتنے سال کی عبادت سے 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے زمین چھوڑی ہے، ہمارے دادا نے ہمارے لیے لاکھوں روپے کی پراپرٹی چھوڑی ہے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ کر کے گئے ہیں، لیکن ہم اپنے باپ کی قبر پہ جو ہے قبرستان میں ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں۔ کوئی بازا انسان تو ایسا ہے وہ عید کے موقع پہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے، بازا انسان تو ایسا ہے جو عید سے بھی اللہ اکبر اگلی عید پہ اپنے دادا کی قبر پہ جاتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں پر ہے اور کون سے قبرستان میں ہے، لیکن آج جا کر دیکھ لو اجمیر معلیٰ میں 5000 سے لے کر کے 50,000 کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے نظر آ رہے ہیں۔ کلیر شریف چلے جاؤ، لاکھوں کی تعداد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بغداد شریف میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کربلا معلیٰ میں پوری دنیا سے اول ورلڈ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ آخر آپ نے غور کیا دادا کو بھولنے والا، اپنے باپ کو بھولنے والا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے ولی کے آستانے پہ حاضری دیتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ جب ہم نے غور و فکر کی ہے، جب ہم نے اپنے ذہن کو دوڑایا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے، ریزلٹ یہ نکل کے آیا ان اللہ والوں نے ساری زندگی اپنے نفس امارہ کو مارنے کے بعد جو ہے نفس مطمئنہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ نفس مطمئنہ پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے یہ نفس راضیہ پہ پہنچ گئے ہیں، نفس راضیہ سے نفس مرضیہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اپنے نفس کو انہیں نے خاک میں ملا دیا ہے، پھر سارے زمانے کو اللہ تعالیٰ نے فیضان حاصل کرنے کے لیے ان کے در پہ جھکا دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اللہ اکبر۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ان کے در پہ جھکا دیا فیضان حاصل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ کہتے ہیں بہت سے دیوبندی وہابی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو، مزار شریف پہ کیوں جاتے ہو؟ تمہارے سنی علماء کہتے نظر آتے ہیں، اللہ کے پیران کرام کہتے نظر آتے ہیں کہ ان مزاروں پہ جایا کرو۔ ایک واقعہ پیش کروں گا، توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بولو یار سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا نام ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، کچھوچا شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ادھر والے بول دیں؟ ابھی میں اپنے رنگ میں نہیں آیا ہوں، جب اپنے رنگ میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ خوب مزہ آئے گا۔ ابھی تو میں تمہیدی کلمات باندھ رہا ہوں، سنیے ذرا۔ کیا نام ہے؟ حضرت علی حسین اشرفی میاں۔ حضرت علی حسین اشرفی میاں اتنے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ بھی کرم فرمایا ہوا ہے۔ جب حضرت اشرفی میاں بریلی شریف آتے تھے تو اعلیٰ حضرت کے یہاں پر عید ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی حسین اشرفی میاں جو ہے ایک مرتبہ ادھر رامپور مراد آباد کے دورے پہ نکلے، وہاں پر بھی ان کے مرید تھے۔ جب ہمارے رامپور میں آئے حضور اشرفی میاں کچھوچا شریف کے بزرگ، ذرا سنیے، ایک میسج لے کر کے جانا اس آستانے سے جب آئے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خلاصے کے طور پہ بتا کے جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ کیا ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے آستانوں سے روکتے ہیں۔ ایک سیدھے سادے انسان کو پکڑ لیا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جاہل انسان کو پکڑ لیا، اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تجھے بتاؤں گا اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضرت اشرفی میاں ہمارے رامپور کے دورے پہ آئے، جیسے ہی رامپور کے دورے پہ آئے ہیں اس وقت میں ایک نیک نواب تھا۔ یاد رکھیے گا، نواب برے بھی گزرے ہیں، فاسق و فاجر، اور نواب اللہ والے بھی گزرے ہیں۔ اللہ والے ایک نواب نے اشرفی میاں کی دعوت کر دی۔ اب حضرت نے دعوت قبول کر لی۔ اگر کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت نے دعوت قبول کر لی۔ جب دعوت قبول کی تو اشرفی میاں کو تخت پہ بٹھایا۔ گرمی کا وقت تھا، بڑی گرمی لگ رہی تھی۔ نواب رامپور اللہ والوں کا ادب جانتا تھا، اس نے کسی دوسرے سے نہیں
آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو پنکھے ہیں، آج تو کولر ہے، آج تو اے سی ہے۔ اس زمانے میں اے سی نہیں تھی، اس زمانے میں کولر نہیں تھا، اس زمانے میں جو پنکھوں کا انتظام نہیں تھا۔ نواب رامپور نے اس کے پاس بڑے بڑے پنکھے تھے، حضرت اشرفی میاں اس آل رسول کو اپنے ہاتھوں سے ہی پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ جب جھلنا شروع کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نواب رامپور نے اللہ اکبر جو سامنے مجمع بیٹھا تھا ٹھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا، ان سے کہا اے میرے خداموں، اے میرے چاہنے والوں، حضرت آل رسول آئے ہوئے ہیں، حضور اشرفی میاں آئے ہوئے ہیں، اعلی حضرت کے کرم فرما آئے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اگر کوئی اعتراض بھی کرنا چاہتا ہو کسی چیز پہ، تو حضرت موجود ہیں، سوال کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا نواب رامپور نے کہا، ایک شخص اٹھا، ارے سقی صاحب سوانح حیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں۔ کتنے سوال ہیں؟ زور سے بولو ذرا۔ 3 سوال ہیں۔ کہا اشرفی میاں کی بارگاہ میں میرے 3 سوال ہیں۔ کہا پہلا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، ذرا یہ بتائیے کہ حضرت یہ بتائیے دعا کون قبول کرتا ہے؟ حضرت اشرفی میاں، اعلی حضرت اشرفی میاں نے فرمایا دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ کہا پکی بات ہے؟ کہاں دعا اللہ قبول کرتا ہے، بس بندے کو مانگنے کا ڈھپ آنا چاہیے، بس بندے کو مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ وہ میرا مولا دعائیں قبول فرما لیتا ہے، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، ہم تو کہتے پھرتے ہیں حضرت میری دعا کو آج تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائی تو جانتا ہے کیا کہ تیری دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیا پتا آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دیا ہو، آخرت کے لیے رکھ دیا ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں کرسانہ کے سنی جنتی مسلمانوں، کوئی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، تم نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوگی، جب اس کا ریزلٹ تمہارے سامنے رکھا جائے گا، تم یہ کہو گے یا اللہ کاش ایسا ہوتا دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کا بدلہ آج تو مجھے جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرما دیتا۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمیں جنت الفردوس کی شکل میں بدلہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اللہ سے مجھے شکایت ہے، ہم تو شکوے کرتے نظر آتے ہیں، اللہ سے مجھے شکایت ہے۔ ارے اس رب سے شکایت کرتا ہے جو تجھے ہر چیز وقت پہ عطا کرتا ہے، رزق تجھے وقت پہ عطا کرے گا، بدن میں طاقت تجھے وقت پہ عطا کرے گا، تجھے عزت وقت پہ عطا کرے گا، شہرت تجھے وقت پہ عطا کرے گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگ کر کو دیکھ، اپنے رزق کو پاک کر لے، زبان کو جھوٹ سے پاک کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے دیکھ، تہجد میں اٹھ کے دیکھ اور باادب ہو کر بیٹھ۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں دعا مانگ کے دیکھ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میرے بندے میری دعائیں مانگنے والے تیری دعا کو رد نہیں کروں گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اس نواب رامپور کی محفل میں ایک شخص نے سوال کر دیا حضرت دعا کون قبول کرتا ہے؟ تو کہا دعا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کہا اچھا، کہا پکی بات، کہا پکی بات۔ کہ یہ بتائیے حضرت دعا اللہ تعالیٰ کیا کسی خاص جگہ سے قبول فرماتا ہے یا کہیں سے بھی قبول فرما لیتا ہے؟ تو حضرت اشرفی میاں نے کہا ارے اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بول دو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ حضرت پھر دعا کیسے قبول فرماتا ہے؟ میری طرف دیکھیے کرسانہ کے سنی جنتی مسلمانوں، اشرفی میاں نے کہا تم جہاں سے دعا مانگ لو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ مسجد سے مانگ لو جب بھی قبول کر لے گا، میدان سے مانگو گے جب بھی قبول کر لے گا، صحرا جنگل سے مانگو گے جب بھی قبول کر لے گا، اپنے گھر کی جھوپڑی سے مانگو گے تب بھی قبول کر لے گا۔ کہ حضرت پکی بات ہے؟ کہ پکی بات ہے۔ اس نے تیسرا سوال کھڑا کر دیا، کہا میرا تیسرا
ذرا سوال یہ ہے جب دعا اللہ قبول کرتا ہے جہاں سے مانگو وہاں سے قبول کرتا ہے تو تمہاری جماعت کے سنی عالم سنی پیر جو ہیں لوگوں کو مزاروں پر کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ سوال اس نے کر دیا۔ جب اللہ دعا قبول کرتا ہے جہاں سے مانگو وہیں سے قبول کرتا ہے تو مزاروں پر کیوں بھیجتے ہیں کہ جاؤ اجمیر شریف چلے جاؤ، کسی کی اگر بیٹا نہیں ہو رہا ہے سنی عالم کہتے ہیں جاؤ مزار شریف پہ جاؤ منت مان لینا اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا، کسی کو بیٹی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے گا، کہ مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں جب ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے؟ اب ذرا سننا، اشرفی میاں کا جواب سننا، بتانا چاہتا ہوں، اس منبر سے آپریشن کرنا چاہتا ہوں ان وہابیہ نجدیہ کا جو کہتے ہیں مزاروں پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اشرفی میاں نے کہا قریب آ جاؤ، وہ قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے قریب آ کر کے بیٹھا نواب رامپور اپنے پنکھے سے ہوا جھل رہا تھا، حضرت کو ہوا، جب وہ قریب آ کر کے بیٹھا تو آپ نے نواب رامپور سے فرمایا اے نواب رامپور میری خدمت کرنے والے ذرا یہ تو بتا تو ہوا مجھے جھل رہا ہے یہ میری برابر میں یہ جو آ کر کے بیٹھا اسے جھل رہا ہے؟ نواب رامپور کہتا حضرت اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ میں اس کو ہوا جھلوں گا، یہ تو میرے چھوٹا سا خادم ہے، میں تو آپ کو ہوا جھل رہا ہوں کیونکہ آپ عالی رسول ہیں، آپ عالم ربانی ہیں، آپ ولی کامل ہیں، میں آپ کو ہوا جھل رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اشرفی میاں نے اس شخص سے کہا جس نے 3 سوال کیے تھے کہ لوگ مزاروں پہ کیوں آتے ہیں، اشرفی میاں نے کہا ذرا یہ تو بتا یہ ہوا مجھے جھل رہا ہے اور تم میرے بازو میں آ کر کے بیٹھ گیا، بتا یہ بتا ہوا تجھے بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو یار بولو سبحان اللہ۔ اب ایسے نہیں، بیدار ہونا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ کہا تجھے بھی ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں مجھے بھی ہوا آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس سے نواب رامپور ہوا چل رہا ہے، حضرت کو ہوا اس کو بھی آ رہی ہے۔ اشرفی میاں نے کہا بیٹے جاؤ دور جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ دور جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس سے فرمایا اب ہوا آ رہی ہے؟ کہا اب تو ہوا نہیں آ رہی ہے۔ کہا قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا پہلی بار بلا کر تو سوال کا جواب دیا نہیں، اب کیا جواب دو گے؟ کہا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہے، میری قریب آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اپنی جگہ سے اٹھا ہے اور حضرت اشرفی میاں کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ جیسے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے آپ نے فرمایا جب تم میرے قریب بیٹھے تھے تب تمہیں ہوا آ رہی تھی؟ کہا حضرت ہاں ہوا آ رہی تھی۔ کہا جب تم دور جا کر کے بیٹھ گئے تمہیں ہوا آ رہی تھی؟ کہا مجھے ہوا نہیں آ رہی تھی۔ کہا میں اب سمجھ لے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں تجھے میں۔ کہا کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عوام ہوتی ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے پاس اتنے نیک اعمال نہیں ہوتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ان کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے سنی عالم جو ہے سنی پڑھے لکھے لوگ جو ہے مزاروں پہ اس لیے بھیجتے ہیں جب تو قریب میں تھا تب تجھے ہوا آ رہی تھی، جب تو دور چلا گیا تجھے ہوا نہیں آ رہی تھی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں ہم کبھی خواجہ صاحب کے آستانے پہ بھیجتے ہیں، کبھی صابر پاک کے آستانے پہ بھیجتے ہیں، کبھی اعلی حضرت کے آستانے پہ بھیجتے ہیں، کبھی شمس مارہرہ کے آستانے پہ بھیجتے ہیں، کبھی آل رسول احمدی کے آستانے پہ بھیجتے ہیں، کبھی سیدنا نوری میاں کے آستانے پہ بھیجتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سیدنا زندہ شاہ جلال میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پہ بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا فیضان اپنی جھولی میں اتار لیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیضان جاری ہوتا ہے وہ ان اولیاء اللہ کی طرف جاری ہوتا ہے اور ان کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کو بھی مل جاتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم سیاکاروں کو بھی مل جاتا ہے، ان کے صدقے سے ہم ناکاروں کو بھی مل جاتا ہے۔